میں نے کہا تھا کہ مانگنے والوں کی مانگ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی ضرورت کی شے مانگتا ہے، اور یہاں اذن عام ہے کہ جو کچھ چاہو مانگو۔ اب دیکھتے ہیں حضور نے مانگنے والوں کو کیا کیا دیا ہے۔ حضور نے صرف یہ نہیں کہ کسی نے اشرفیاں مانگی تو دے دی، دینار مانگے دے دیے، کھانا مانگا دے دیا، یہ چیزیں تو وہ ہیں جو نظر آتی ہیں، کہنے والے کہہ سکتے ہیں یہ تو عام چیزیں ہوتی ہیں دے دیں، لیکن وہاں تو جو ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی، بھائی یہ مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، اتنا، کوئی قید، کوئی حد بندی بیان ہی نہیں کی۔ اب حضور سے کیا کیا مانگا جاتا تھا، اب دیکھیے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، کیا قسمت ہے ان کی، ہیں جی، حضور کو وضو کرواتے تھے۔ آج کسی کو پیر کو وضو کروانا نصیب ہو جائے نا، اور پیر بھی آج کل کے پھر سبحان اللہ ہیں جی، جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں، آج کل جو اپنے پیر کو وضو کرواتا ہے نا، بڑا خدمت گزار قریبی ہو تو اس کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں ٹکتے، آدھا پیر تو وہ بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اب آدھا پیر میں بھی ہوں جی۔ جی آپ اندازہ کیجئے جو کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کو وضو کرواتے ہیں، اس صحابی کا کیا مقام ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی وضو کروایا کرتے تھے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں تہجد کے وقت وضو کروا رہا تھا، حضور کا دریائے رحمت جوش پہ آ گیا۔ بادشاہ جب دینے پہ آتے ہیں نا، پھر دنیاوی بادشاہ بھی جب دینے پہ آئیں تو بڑا کچھ دیتے ہیں، جب بادشاہ نوازتے ہیں نا کسی کو تو ان کے تو خزانے ہی محدود ہوتے ہیں، ان کے خزانے ہی محدود ہوتے ہیں، لیکن ادھر تو خزانے ہی ایسے ہیں کہ حد کوئی نہیں۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا دریائے رحمت جوش پہ آیا، حضور نے فرمایا سل ربیعہ، تو ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، یہاں بھی مطلق ہے سل ربیعہ، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب آپ سے جو مانگے اس کو دے دینا ہے۔ حضور بھی فرما رہے ہیں سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، کوئی قید نہیں۔ اور یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کلام کیا ہے، اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں مطلق فرمایا نا سل، حضور نے فرمایا سل، مانگ کیا مانگتا ہے، کوئی قید نہیں لگائی۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے خزانوں کی کنجیاں نبی پاک کے دست قدرت میں، اسی لیے تو فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ بھی بڑے سیانے تھے، پھر حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے وہ مانگا کہ جس کی مانگ میں کئی چیزیں آ گئیں۔ حضرت ربیعہ چاہتے تو دنیا کی نعمتیں آسائشیں مانگ لیتے، دیکھیں مانگا کیا، جب حضور نے فرمایا نا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے تو کہتے ہیں اللہم مرافقتک فی الجنہ، حضور آپ کی جنت میں مجھے رفاقت مل جائے، ہائے ہائے جنت میں رفاقت مل جائے۔ جنت کا معاملہ، اب لوگ جو بڑی باتیں کرتے ہیں نا جی کہ خاتمے کا حال نبی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہ تو بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر کے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے دیکھیں کیا کیا مانگ لیا، ایمان پر سلامتی بھی مانگ لی، بخشش و مغفرت بھی مانگ لی، جنت میں داخلہ بھی مانگ لیا، اور داخلہ بھی کون سا، جنت الفردوس کا، رسول اللہ کے قرب کا، رفاقت کا۔ کیا حسن طلب ہے، کیا سبحان اللہ۔ اچھا جب مانگ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ربیعہ یہ کیا مانگ رہے ہو، کہ حضور نے جب سوال ایسا کیا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، جب مانگ لیا تو حضور نے فرمایا یہ تو دے دیا، اب غیر ذالک، اور یہ تو دے دیا اب کچھ اور بھی مانگ، اب رہ کیا گیا تھا اس میں، سب کچھ تو مانگ لیا، سب کچھ مانگ لیا ہے۔ حضور فرماتے آوا غیر ذالک، کچھ اور مانگنا ہے وہ بھی مانگ۔
بھائی یہ تو دے دیا، اب اور مانگ۔ اب وہ کہتے ہیں حضور جب یہ مل گیا تو پیچھے رہتا کیا ہے، تم سے تمہیں کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگا جاتا حضور دیتے۔ اچھا پھر بخاری شریف کا ہم مطالعہ کریں تو بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتے ہیں انی سمعت حدیثا کثیرا فانساہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ اب سوچئے کیا مانگ رہے ہیں، میں بھول جاتا ہوں، کہتے ہیں بھول جاتا ہوں، حضور سے کیا مانگ رہے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ حافظہ مانگ رہے ہیں۔ حافظہ نظر آتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے حافظہ؟ کیا شے ہوتی ہے؟ حافظہ نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوا حضور وہ بھی دیتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دیتے ہیں جو شے نظر ہی نہیں آتی، غیر حسی۔ اچھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ حافظہ کمزور ہے تو پھر کو ورد وظیفہ کرو، کو بادام کھاؤ، کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پر بچھا دو۔ چادر بچھائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا میں نا ہاتھ ایسے بھرے، لپ بھرا اور اس کو لے کر یوں چادر میں ڈال دیا اور فرمایا فدمو کا، اب اس کو اوڑھ لو۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو اوڑھ لیا تو اس کے بعد کبھی کوئی حدیث بھولا ہی نہیں۔ یہ ہے سخاوت مصطفیٰ کہ جب بھی حضور سے کچھ بھی مانگا جاتا، کتنا ہی مانگا جاتا حضور عطا فرما، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمایا کرتے تھے۔